السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں طبی یونانی کے معروف معالج حکیم سید عامر شاہ صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ طبی یونانی میں امراض کی تشخیص اور طریقہ علاج کیا ہے۔ جی حکیم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ غلام شبیر صاحب۔ طب یونانی ایسا طریقہ علاج ہے کہ اس کی تاریخ جو ہے بہت ہزارہ سال پر محیط ہے، اور طب یونانی کا جو تشخیص کا طریقہ ہے کہ جو مریض ہمارے سامنے آتے ہیں، جو بھی ہمارے سامنے آتے ہیں مریض، تو ان سے سب سے پہلے جو ہے طریقہ علاج ہے، اس میں سب سے زیادہ جو خصوصیت ہے وہ مزاج کی ہے۔ مزاج کو دیکھ کر تشخیص کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو حکیم جالینوس اور بقراط کا نظریہ اخلاط اربع کا ہے، یعنی اخلاط اربع صفرا، سودا، بلغم اور سودا، ان چاروں چیزوں میں جب بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے بیماری لاگ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو مریض ہمارے پاس آئے اس کا مزاج کیا ہے، اور اخلاط اربع یعنی صفرا، سودا، بلغم اور خون، اس کے اندر جو بگاڑ آیا ہوا ہے اور اس کے مطابق اس کی تشخیص کی جاتی ہے۔ یعنی مزاج کو مد نظر رکھ کر تشخیص کی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نبض اور قارورہ، یعنی پرانے اطباء حضرات جو ہے وہ نبض پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی صحیح نباز ہو تو نبض دیکھ کے وہ امراض جو ہے وہ بتا دیتے ہیں، اور نبض کو اس میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور اسی طرح جو ہے صبح کا پہلا پیشاب، قارورہ، اس سے بھی تشخیص کی جاتی ہے۔ پھر باقی یہ ہے کہ طب یونانی میں علامات کو دیکھ کر سبب تک پہنچنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جتنے بھی امراض ہیں اس کے پیچھے کئی اسباب ہیں۔ علامات کو دیکھ کر سبب تک آدمی پہنچے اور سبب کے مطابق علاج کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑا علاج جو ہے، بڑے سے بڑا مرض جو ہے وہ قابل علاج ہے، اور وہ ایسے مریض جو پرانے امراض میں مبتلا ہیں، طب یونانی کے حوالے سے اگر وہ سنجیدگی سے علاج کراتے ہیں اور اچھے معالج سے علاج کراتے ہیں تو وہ ان کے امراض جو ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے طب یونانی میں کہ سب سے پہلے جو ہے مزاج کا تعین کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو اخلاط اربع کا بگاڑ ہوتا ہے اس کو اعتدال پر لایا جاتا ہے، اور جتنے بھی امراض ہیں وہ اس کے تابع آتے ہیں، مزاج کا تعین اور اخلاط اربع کے تابع آتے ہیں، اور صفرا، سودا، بلغم اور خون۔ طب یونانی کے علاج میں پرہیز کو کتنی اہمیت حاصل ہے؟ ہاں، یہ بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ جو بھی مریض ہمارے سامنے ہمارے پاس آتے ہیں، سب سے زیادہ جو توجہ دی جاتی ہے طب یونانی میں وہ پرہیز پہ۔ اس لیے ایک محاورہ ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو میں بلکہ یہ کہوں گا کہ علاج جو ہے وہ 3 قسم کے ہیں: علاج بالدوا، علاج بالتدبیر اور علاج بالغذا۔ اور سب سے زیادہ جو اہمیت دی جاتی ہے وہ علاج بالغذا کو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مریضوں کو دعائیں کم سے کم دینی چاہیے اور پرہیز سے علاج کرنا چاہیے۔ جو لوگ علاج بالغذا پہ توجہ دیتے ہیں وہ بہت جلدی ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، اور کافی دیر تک وہ ٹھیک بھی رہتے ہیں۔ انسان کی 3 حالتیں ہیں: ایک حالت صحت ہے، ایک حالت مرض ہے، اور ایک حالت ثالثہ ہے۔ جب حالت مرض میں ہمارے پاس مریض آتے ہیں تو ہم ان کے مزاج کے مطابق غذا تجویز کرتے ہیں۔ جو چیزیں ان کی بند کرنی ہوتی ہیں، جو چیزیں انہوں نے نہیں کھانی ہوتی ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس سے آپ پرہیز کریں، اور جو چیزیں ان کے مزاج کے مطابق، ان کی مرض کے مطابق ان کو موافق ہوتی ہیں اور جس سے ان کا مرض کم ہوتا ہے، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ ان پہ توجہ دیں، اپنی صحت پہ توجہ دیں، اور ان چیزوں کا زیادہ استعمال کریں۔ اگر وہ ان چیزوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، پرہیز کر کے آتے ہیں، تو وہ بغیر دعا کے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آج کل جو ہے میں یہ کہوں گا کہ علاج بالغذا پہ توجہ کم ہے۔ لوگ جو ہے وہ دوائیوں کی طرف زیادہ دوڑتے ہیں۔ اگر ان کو دوائی نہ دی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب نے علاج صحیح نہیں کیا، دوائی انہوں نے نہیں دی۔ اصل چیز تو جو ہے علاج بالغذا ہے۔ اور تیسرا جو ہے علاج بالتدبیر۔ علاج بالتدبیر میں ہم یہ دیکھتے ہیں مریض کے گھر کا ماحول کیسا ہے، مریض کے دوست کیسے ہیں،
مریض صبح جو ہے کس وقت اٹھتا ہے، بیدار کس وقت ہوتا ہے، اور رات کو کس وقت ہوتا ہے، اور کھانے کے اوقات کیا ہیں۔ دیکھیں انسان کی 3 حالتیں ہیں، ایک غصہ ہے، غم ہے، خوشی ہے، اور تینوں حالتوں میں انسان کے مختلف جذبات ہوتے ہیں۔ حالت غم میں وہ اور جذبات رکھتا ہے، حالت غصے میں جو ہے اور ہوتے ہیں جذبات، اور حالت خوشی میں جو ہے اس کے جذبات اور ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ساری چیزیں علاج بالتدبیر میں آ جاتی ہیں۔ لیکن آپ نے جو سوال کیا ہے کہ غذا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے امراض جو لا علاج امراض تصور کیے جاتے ہیں، اگر مریض علاج بالغذا پہ توجہ دے تو مریض جو ہے 50% بغیر دعا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ کو طبی یونانی میں آئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 20-22 سال ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ میں طب یونانی کے طریقہ علاج سے عرصے سے جو ہے نا لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں۔ آپ کے پاس کس قسم کے امراض کے مریض زیادہ آتے ہیں؟ بلکہ طب یونانی میں ہر قسم کا علاج موجود ہے، وہ چاہے چھوٹی مرض ہے چاہے وہ بڑی مرض ہے۔ اس طرح جو ہے ہمارے ہاں ہر قسم کے مریض آتے ہیں اور کافی دور دور سے آتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو ہے دعا یہی ہوتی ہے کہ جو مریض آئے ان کو اچھا مشورہ دوں، ان کا علاج اچھا ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے۔ بواسیر کا مرض جو ہے وہ کس صورت میں لاحق ہوتا ہے، اس کا علاج کیسے ممکن ہے، اور کون سی پرہیز ضروری ہے؟ بواسیر میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے طب یونانی کا جو نظریہ ہے، جو حکیم بکرات اور جالینوس کا تھا، آج کل اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، وہ اخلاط اربع کا ہے۔ جو بھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور ان کا جو مرض ہوتا ہے وہ ان چاروں جو اخلاط ہیں، جو خلطیں ہیں، ان کے اندر ہی ہوتا ہے۔ چاہے وہ ہیپاٹائٹس سی ہو، چاہے وہ بواسیر ہو۔ آپ نے بواسیر کے متعلق سوال کیا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ بواسیر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کا مزاج سوداوی ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اخلاط اربع صفرا، سودا، بلغم اور خون۔ تو جو بواسیر کا مریض ہوتا ہے وہ سودا کی جو خلط ہوتی ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو جسم کے اندر خشکی بڑھ جاتی ہے، قبض زیادہ ہوتی ہے، اور ایک لانگ ٹائم جو ہے نا مریض بد پرہیزی کرتا رہتا ہے، علاج بالغذا پہ توجہ نہیں دیتا، بلکہ یہاں تک میں کہوں گا کہ مریضوں کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، ہماری خوراک غذا کس قسم کی ہونی چاہیے، اور متوازن غذا کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے۔ یہ اویئرنیس ہونی چاہیے ہر آدمی کو۔ ایک پڑھا لکھا انسان ہے تو اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور ایک ذرا کم پڑھا ہوا ہے اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے آس پاس کا ماحول کیسا ہے، میرے جسم کا، میری باڈی کا مزاج کیسا ہے۔ مزاج جب سوداوی ہوتا ہے تو اس وقت بواسیر جو ہے قبض رہنی شروع ہو جاتی ہے، پیٹ میں گیسز وغیرہ تبخیر کا عرضہ لاک ہو جاتا ہے۔ جب قبض پرانی ہو جاتی ہے، دائمی ہو جاتی ہے، اور علاج اس کا صحیح نہیں ہوتا تو پھر بواسیر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ایسا پیشہ اختیار کرتے ہیں کہ جو جیسے درزی کا پیشہ ہے، ڈرائیور حضرات ہیں، لانگ ڈرائیونگ کرتے ہیں، ہر وقت بیٹھنے کا کام ہے، چلنا پھرنا ان کا کام ہے، اور کھانے کے بعد جو ہے وہ واک نہیں کرتے ہیں، تو اس سے بھی بواسیر ہو جاتی ہے۔ تو بواسیر کا علاج آپ نے یہ کیا کہ بواسیر جو ہے کیوں ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مادہ سودا کی بگاڑ کی وجہ سے بواسیر لاک ہوتی ہے۔ قبض جب شدید ہوتی ہے، پرانی ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے آنتوں کے اندر اتنی زیادہ خشکی بڑھ جاتی ہے کہ جب اس کے مسے بھی پھر نکل آتے ہیں مریض کے، پھر جب وہ پخانے کے لیے، حاجت کے لیے زور لگاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے خون بھی، بلڈ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کا علاج ہم اس طرح کرتے ہیں، علاج بالغذا، کہ ایسے مریض کو ہم سبزیاں استعمال کراتے ہیں، پھل استعمال کراتے ہیں، دیسی گھی کا استعمال کراتے ہیں، اور قبض کا علاج کرتے ہیں تاکہ قبض نہ ہو، آنتوں کے اندر خشکی کم ہو اور رطوبت پیدا ہو۔ جب یہ رطوبات بڑھیں گی اور آنتوں کی جو حرکات دودیہ ہے وہ تیز ہوگی تو قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور قبض کے ساتھ جو اور عارضے ہیں، بواسیر ہے یا نواسیر ہے یا مسے وغیرہ ہیں یا خون آ رہا ہے، تو آہستہ آہستہ مریض کو ریلیف ملے گا، اور آہستہ آہستہ اس کی بواسیر والا مرض کم ہو جائے گا۔ حکیم صاحب، آپ نے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ گردوں کا مرض کس صورت میں لاحق ہوتا ہے، اس کے علاج میں کون کون سی چیزیں معاون ثابت ہوتی ہیں؟ ایک تو ایسی بیماریاں ہیں جو متعدی ہوتی ہیں، وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہیں، ٹھیک ہے،
اس میں جو ہے نا اچانک بیماریاں بڑھتی ہیں. جو مادی امراض ہوتے ہیں ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی اسباب ہیں، ایک مادی اسباب ہیں، ایک کیفیاتی اسباب ہیں. جو مادی اسباب کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ جسم کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے علامات بیماری والی شروع ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ بیماری کو بڑھاتی ہیں. اس کی وجوہات میں سے جو ہے نا آپ کی ناقص غذا بھی ہے، ٹھیک، کیمیکل کا استعمال بھی ہے، سٹیرائڈ کا بھی استعمال ہے، مختلف جو ہے نا ادویات کا استعمال بھی ہے. اور اس قسم کے میں نوجوانوں سے عرض کروں گا، لوگوں سے عرض کروں گا، عوام سے، کہ وہ دوائیاں استعمال کرتے وقت اس چیز کا ضرور خیال کریں کہ اس دوائی کا مزاج کیا ہے اور میرا مزاج کیا ہے. وہ اس کے جو متعلق معالج ہیں ان سے رابطہ کر کے، رجوع کر کے، تشخیص کر کے دوائیاں استعمال کریں، اپنے طور پہ دوائیاں استعمال نہ کریں. اور گردوں کے امراض، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے تیزی سے پھیل رہے ہیں. گردوں کے مریض جو ہے وہ آئے دن جو ہے بڑھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنی غذا پہ توجہ دیں، بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھیں. کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے بلڈ پریشر ہے یا نہیں. جب وہ چیک کرواتے ہیں تو ان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے. ہمیں اس لیے گئے بلڈ پریشر کا چیک کروانا چاہیے. شوگر لیول جو ہے وہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے. اگر کسی کو شوگر ہو گئی ہے تو اس شوگر کو عام بیماری سمجھ کے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس کا علاج کرنا چاہیے اور ادویات استعمال کرنے چاہیے. اور شوگر کے مریض کو جو ہے صبح کی واک کرنی چاہیے. جب شوگر حد سے زیادہ بڑھتا ہے اور ادویات کا استعمال بھی نہیں ہوتا، پرہیز بھی نہیں کرتے ہیں مریض، تو پھر اس سے شوگر کی وجہ سے گردے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں. گردوں کے مریض ہوں چاہے کوئی اور مریض ہوں، اس کے پیچھے جو اسباب ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. مثلا اب گردوں میں پتھری ہے تو وہ کیوں پتھری ہوئی ہے، اس چیز کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. اس چیز کو ہمیں جاننا چاہیے کہ پتھری کیوں ہوئی ہے. اور پھر پتھری کی 3 قسمیں، پتھری کی جو قسم ہے اس کے مطابق دوائی استعمال کرنی چاہیے. ہمارے علاقے میں ویسے بھی یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہے پانی میں، تو ہمیں پانی ابال کے پینا چاہیے. اور ہمیں اپنی یعنی جو اگر چھوٹا کوئی مرض ہمیں لاحق ہو گیا ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر جو ہے گردوں کے علاج میں اس کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اور گردوں کے علاج میں جو ہے اگر جو گردوں کا مرض ہے، اگر وہ سوزش ہے، سمپل انفیکشن ہے، پتھری ہے، یا اس میں گردوں میں بلڈ یوریا بڑھ گیا ہے، یا کریٹینن بڑھ گیا ہے، یا چھوٹا پیشاب کم آ رہا ہے، یا چھوٹا پیشاب زیادہ آ رہا ہے، یا جل کے آ رہا ہے، یہ مختلف نوعیتیں ہیں مرض کی. تو جس قسم کی نوعیت ہے اس کے مطابق علاج ہونا چاہیے. گردوں کے امراض جو عمومی طور پہ بڑھ رہے ہیں وہ اس وجہ سے بڑھ رہے ہیں کہ ہماری جو طرز زندگی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہماری خوراک ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنے طور پہ دوائیاں استعمال کرتے ہیں. اس وجہ سے میری گزارش یہی ہے کہ جو مرض ہو، مرض کے مطابق علاج ہونا چاہیے. سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تشخیص ہے. اسباب کے مطابق علاج ہو تو بڑے سے بڑا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ناظرین، یہ تھے معروف طب یونانی کے حکیم سید عامر شاہ صاحب بخاری. اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اٹریکٹیو نیوز سے. اللہ حافظ.